سلام پاکستان، جی ایس نیوز اسٹوڈیو سے میں ہوں یاسین اور میں ہوں محمد شفیق عباسی۔ ہیڈ لائن آپ نے جانی، آئے چلتے ہیں مزید خبروں کی طرف۔ اکاڑا شہزاد علی کی رپورٹ، ضلع بھر میں بڑھتی ہوئی ڈکیتی کی وارداتوں پر انجمن تاجران اکاڑا کے رہنما پھٹ پڑے۔ پریس کانفرنس میں میڈیا نمائندگان سے بات کرتے ہوئے تاجر رہنماؤں کا کہنا تھا اکاڑا بڑھتی ہوئی ڈکیتی کی وارداتوں سے تاجر برادری بھی غیر محفوظ ہے۔ اب شہر میں کوئی بھی ان ڈکیتوں سے محفوظ نہیں۔ گزشتہ روز بھی ایک مارٹ میں ڈکیتی کی بڑی واردات ہوئی، جس میں دن دہاڑے مارٹ سے لاکھوں روپے لوٹ کر لے گئے۔ شہر میں اسٹریٹ کرائم بھی بہت بڑھ گئے ہیں۔ اکاڑا میں کراچی جیسے حالات ہو گئے ہیں۔ ہمیں صرف انتظامیہ ہر بار میٹھی گولی دے دیتی ہے، صرف لارے دیے جا رہے ہیں۔ اکاڑا میں جہاں بھی واردات ہوتی ہے پولیس صرف کاغذی کارروائی کرتی ہے۔ صدر انجمن تاجران شیخ ریاض نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ تاجر برادری اور عام شہریوں کو تحفظ دیا جائے۔ بس نظر آ رہے تھے، ہم انتظامیہ کو خصوصی طور پر پولیس کو بار بار آگاہ کرنے کے باوجود اکاڑا میں ڈکیتیوں کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا وہ تھمنے پہ بھی نہیں آ رہا۔ مسلسل ڈکیتیاں چل رہی ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، کبھی صبح ہو جاتی ہے، کبھی شام کو ہو جاتی ہے۔ ہم نے ڈی پی او صاحب سے مختلف وقت مختلف اوقات کے اندر ہم نے ان سے رابطہ کیا، ان کے پاس خود گئے۔ ہمارے لیے یہ لمحہ فکر تھا کہ ہماری انجمن تاجراں اکاڑا جو رجسٹرڈ باڈی ہے، ان کے چیئرمین چودھری فیصل صاحب کے ساتھ بھی ایسا ہی سانحہ ہوا۔ 6 ماہ پہلے بھی ان کے ساتھ اسی طرح کا واقعہ ہوا، وہ ٹریس آؤٹ نہیں ہوا۔ پھر اس کے بعد پچھلے 20 دن پہلے ان کے گھر میں شام کے ٹائم ڈکیت داخل ہوئے، مالی طور پر صاحب ہمارے پاس تشریف لائے۔ انہوں نے ہمیں یقین دہانی کروائی کہ ہمیں 6 سے 7 دن کا ٹائم دیا جائے۔ ہم جو گروپ یہاں پہ شریعام پھر رہے ہیں، جس میں آپ کے تاجر سیف نہیں ہیں، آپ کی عوام سیف نہیں ہے، ہم نے اپنے سارے تحفظات ان سے کلیئر کیے ہیں اور انہوں نے ہمیں یقین دہانی کروائی ہے کہ آپ صرف 5 سے 6 دن ہمیں دے دیں، ہم آپ کو وہ گروپ پکڑ کر دکھائیں گے اور آپ انشاءاللہ اس ایس ایچ او کو اور اس جو ڈی ایس پی آپ کے پاس آئے ہیں ان کو اپریشیٹ کریں گے کہ ہم نے وہ گروپ پکڑ کے آپ کو دکھائیں گے۔ تو میں یہ آپ دوستوں کو، صحافی برادری کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے انشاءاللہ نہ جھکنے والے ہیں، نہ ہم جھکیں گے۔ اور میں اپنے ڈی پی او صاحب سے خاص طور پر یہ بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را، لیکن مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے اکاڑا میں بے حد اس کا اثرات پڑ رہے ہیں۔ جیسے کہ میرے جنرل سیکرٹری نے کہا کہ 3-4 مہینے سے یہ تو وہ ٹپس ہیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں ڈکیتیوں کا۔ جو سٹریٹ کرائم جو ہو رہا ہے نا وہ بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ ایسے لگ رہا ہے جیسے اکاڑا کراچی میں لانڈی کی طرح چل رہا ہے، اور جس طرح پہلے ہم سنا کرتے ہیں سندھ میں سٹریٹ کرائم بہت زیادہ ہیں، اور یہاں تک کہ عورتیں بہنیں سب لوٹی جا رہی ہیں، اور ان سے کوئی اب ہم نے 3-4 دفعہ ان سے ہم نے مذاکرات کیے۔ ہمیں مٹی گولی دی جاتی ہے کہ آپ فکر نہ کریں، ہماری گاڑی ٹریس ہو گئی ہے، ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ جو حالات ہیں ہم بے بس ہیں، یا ہم تاجروں کو اجازت دے دیں کہ ہم اپنی حفاظت کے لیے ہم گنے اٹھا لیں۔ پکڑا کوئی نہیں جاتا، انصاف مل نہیں رہا، اگر کوئی پکڑا جائے تو اس کی ضمانت ہو جاتی ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ ملک کس طرف جا رہا ہے۔ یہ سارا میرا خیال ہے کہ ساتھ کا بعد سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے تحصیل بیورو چیف جام اقبال ملنگی کی رپورٹ کے مطابق روشن بھیٹ کے معروف زمیندار جام رفاقت علی بھیٹ کے بھائی حاجی حضور بخش بھیٹ مرحوم کی روح کے سال ثواب کے کلخانی کا انعقاد کیا گیا، جسے پاکستان پیپلز پارٹی کے ضلعی صدر سردار حبیب الرحمان خان گوپانگ، چودھری شہزاد عادل باجوہ، جام اظہر ایوب باسا، سابق یوسی چیئرمین سردار نور الزمان خان گوپانگ، سابق وائس چیئرمین روشن بھیٹ، رئیس منظور احمد ورین، میاں دلشاد ایوان، ملک ذوالفقار علی بھٹو ایڈوکیٹ، جام قاسم واسا ایڈوکیٹ، حافظ فیض الرحمان بھیٹ، جام اظہر مشتاق بھیٹ، ماسٹر ملک رفیق احمد، ماسٹر فدا حسین بھیٹ، ماسٹر بشیر احمد بھیٹ، جام ابو الخیر نمبردار سمیت سیاسی سماجی مذہبی شخصیات نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر مرحوم کے بھائیوں جام رفاقت علی بھیٹ اور جام عبد الرحمان بھیٹ اور بھانجے جام امجد بھیٹ کی سردار حبیب الرحمان گوپانگ، چودھری شہزاد عادل باجوہ، جام اظہر ایوب واسا نے دستار بندی کروائی اور مرحوم کے درجات بلندی کے لیے دعا کی گئی۔ مرحوم کی وفات پر جام رفاقت علی بھیٹ، جام شہریار بھیٹ، جام عمر شیر جان، جام عبد المنان سے تعزیت کا سلسلہ جاری رہا اور مرحوم کی وفات پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا۔
رپورٹ محمد شمول نذیر۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی نے جعلی مسالہ جات کی تیاری ناکام بنا دی۔ فوڈ سیفٹی ٹیم کا مجاہد کالونی بورے والا میں گرائنڈنگ یونٹ پر چھاپا۔ 137 کلو غیر معیاری مسالہ جات، 102 کلو گرام جعلی پیکنگ میٹیریل برآمد کر لیا۔ جعل سازی کرنے پر 2 افراد کے خلاف FIR درج کر لی گئی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد شمول نذیر سے۔ جی بالکل، ضلع وہاڑی کی تحصیل بورے والا میں پنجاب فوڈ اتھارٹی نے جیلی مسالہ جات کی تیاری ناکام بنا دی۔ فوڈ سیفٹی ٹیم کا مجاہد کالونی بورے والا میں گرائنڈنگ یونٹ پر چھاپا 137 کلو غیر معیاری مسالہ جات، 102 کلو گرام جیلی پیکنگ مٹیریل برآمد کر لیا۔ جیل سازی کرنے پر 2 افراد کے خلاف FIR بھی درج کر لی گئی ہے۔ جی بالکل، بڑی خبر ہے وہاڑی سے۔ ڈائریکٹر جنرل پنجاب فوڈ اتھارٹی مدثر ریاض ملک کی ہدایت پر جیل سازی کرنے والے کو خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ اسی سلسلے میں فوڈ سیفٹی ٹیم نے گرائنڈنگ یونٹ پر چھاپا مارا۔ دوران چیکنگ معروف برانڈز کے نام سے مسالوں کی جیلی پیکنگ کی جا رہی تھی۔ سرخ مرچوں اور ہلدی پاؤڈر کی مزید جانچ کے لیے سیمپل لیبارٹری بھجوا دیے گئے ہیں۔ بھاری مقدار میں پیکنگ مٹیریل اور مشینیں ضبط کر لی گئی ہیں۔ اس موقع پر DG فوڈ اتھارٹی مدثر ریاض ملک کا کہنا تھا کہ جیل ساز مافیا کو عوام کی صحت سے کھلواڑ نہیں کرنے دیں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ صحت دشمن عناصر کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا اور لیا جا رہا ہے۔ جی ہمارے بیورو چیف پنجاب سینئر صحافی میاں میر احمد مستانہ سہروردی کی رپورٹ کے مطابق محکمہ لائف اسٹاک اینڈ ڈیری ڈیولپمنٹ کے آرڈر کے مطابق فرشناس ایماندار ویٹرنری آفیسر ڈاکٹر سفیان پنسوتا کو ڈاراوالا میں گوشت کرنے والے کساب کی مانیٹرنگ کی اضافی ذمہ داری سونپ دی گئی۔ ڈاکٹر سفیان پنسوتا کا شمار محکمہ لائف اسٹاک اینڈ ڈیری ڈیولپمنٹ کے بڑے ذمہ دار اور محنتی افسران میں ہوتا ہے۔ اب انشاءاللہ تعالی ڈاراوالا کے شہریوں کی آئے روز کی کساب حضرات کے خلاف آنے والی شکایات میں نہ صرف کمی ہوگی بلکہ اب ڈاراوالا کے شہری بھی صحت مند بڑے اور چھوٹے جانور کا گوشت حاصل کر سکیں گے۔ تحصیل ویٹرنری آفیسر ڈاکٹر سفیان پنسوتا نے ڈاراوالا پریس کلب سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے جن کسابوں کو لاغر اور بیمار جانور کا گوشت عوام کو فروخت کرنے کی عادت پڑ چکی تھی اب وہ اپنا قبلہ درست کر لیں۔ ڈاکٹر سفیان پنسوتا کا کہنا تھا ایسے لوگ کسی رعایت کے مستحق نہیں جو اپنی روزی کو حلال کے بجائے حرام کرتے ہیں اور وہ اپنی تعیناتی کے دوران ایسے سب کساب کا قبلہ درست کر کے ہی دم لیں گے۔ عوامی سماجی حلقہ مرکز انجمن تاجران رجسٹرڈ کی جانب سے ڈاکٹر سفیان پنسوتا کو ڈاراوالا میں گوشت کا کاروبار کرنے والوں کو مانیٹرنگ کرنے کے اضافی اختیارات ملنے پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ شہریوں کا کہنا تھا انہیں صحت مند گوشت کے حصول کے لیے بڑی مشکلات کا سامنا تھا، اگر اس بات کا سدباب ہو جائے تو اس سے بڑی اور خوشی کی کیا بات ہوگی۔ ڈاکٹر سفیان پنسوتا نے کہا کہ جو لوگ کافی عرصے سے ناقص اور مضر صحت گوشت فروخت کر کے ہزاروں روپے کما رہے تھے اور اب ان پر سختی کی جا رہی ہے تو مختلف حیلے بہانوں سے ہمارے آفیسرز کو تنگ کر رہے ہیں، لیکن میں گھبرانے والے افسروں میں سے نہیں ہوں۔ انشاءاللہ تعالی میں ان کا قبلہ درست کر کے ہی رہوں گا اور ہر حال میں عوام کی خدمت کرتا ہی رہوں گا۔ اکاڑ شہزاد علی کی رپورٹ۔ صدر بازار اکاڑا میں بجلی کھمبوں سے لٹکتی بے ترتیب تاروں کو درست کرنے اور جال ختم کرنے کے لیے لیسکو ٹیم نے کام کا آغاز کر دیا۔ صدر بازار میں دکانوں کے سامنے بجلی کی تاریں انتہائی خطرناک صورت میں دکانوں کے سامنے سے موجود تھیں۔ سر پر لٹکتی تاروں کو اثر نو یکجا کر کے محفوظ طریقے سے بجلی کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے صدر بازار میں ریسکو ٹیم نے کام شروع کر دیا، جس پر تاجر برادری، ریسکو انتظامیہ اور MNA چودھری ریاض الحق کے شکر گزار ہیں۔ انجمن تاجران ضلعی اکاڑا کے جنرل سیکرٹری وحید بھلڑ نے GSTV UK سے بات کرتے ہوئے کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عبدالوحید بھلڑ، جنرل سیکرٹری انجمن تاجران ضلع اکاڑا۔ ہم اپنے MNA چودھری ریاض صاحب کے انتہائی مشکور ہیں جن کی کاوش سے ہمارے بازار کے اندر بے ہنگم تاریں اور بجلی کا جو نظام تھا انتہائی خراب ہو چکا تھا، ان کی کاوش سے، ان کی کوشش سے یہ سارا معاملہ ٹھیک ہونے جا رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہمارے بازار کا بجلی کا نظام بہترین طریقے سے درست ہو جائے گا۔ اس کے لیے ہم چودھری ریاض صاحب کے انتہائی مشکور ہیں اور ان کے شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے اپنی کاوش اور کوشش سے ہمارے بازار کے معاملے حل کیے۔ جزاک اللہ چودھری ریاض صاحب، شکریہ، جزاک اللہ۔ مانسر ابراہیم سٹی رپورٹر سیاست عبادت سمجھ کر کرتے ہیں، عوامی خدمت جاری اور ساری رہے گی۔ انزل الرحمان بٹ تفصیلات کے مطابق ممتاز سیاسی سماجی رہنما انزل الرحمان بٹ جی نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ ہم سیاست کو عبادت سمجھ کر کرتے ہیں، عوامی خدمت جاری اور ساری رہے گی۔ اس موقع پر انزل الرحمان بٹ کا کہنا تھا محلہ مسکین آباد کے دیرینہ مسائل کو حل کرنے پر ہم غلام سرور خان، منصور حیات خان اور ملک اورنگزیب کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے بہت کم وقت میں محلہ مسکین آباد کے دیگر مسائل کے علاوہ مسکین آباد تاگاچی روڈ مکمل کیا۔ ہم عوامی خدمات پر حاجی غلام سرور خان کی پوری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اس موقع پر بٹ صاحب کا کہنا تھا ہم اپنی پوری ٹیم کے ساتھ حاجی غلام سرور خان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور ہمیشہ ان کا ساتھ دیتے رہیں گے۔
چترال ڈیولپمنٹ موومنٹ کی زیر نگرانی سول سوسائٹی کے اراکین کا ایک پرامن جلسہ منعقد ہوا، جس میں متفقہ قرارداد کے ذریعے وفاقی حکومت کی پرزور مطالبہ کیا گیا کہ چترال کی سڑکوں کی تعمیر و مرمت پر فوری طور پر دوبارہ کام شروع کیا جائے، کیونکہ جن سڑکوں کو نیشنل ہائی وے اتھارٹی نے کشادگی کے دوران توڑ کر ادھورے چھوڑے ہیں، اس پر سفر کرتے وقت عوام نہایت مشکلات سے گزر رہے ہیں۔ تفصیل گل حماد فاروقی کی اس رپورٹ میں۔ چترال میں سی ڈی ایم کے زیر نگرانی سول سوسائٹیز کا ایک اہم اجلاس منعقد ہوا، جس کی صدارت مولانا اسرار الدین الہلال نے کی۔ اس جلسے میں تمام سیاسی اور مذہبی پارٹیوں کے رہنماؤں نے سیاسی وابستگی سے بالاتر ہو کر ایک ہی ایجنڈے پر بات کر لی کہ چترال کی سڑکوں پر فوری کام شروع کیا جائے۔ اس جلسے سے شہزادہ سراج الملک، الحاج عبدالحسین، سلطان نگاہ، عنایت اللہ اسیر، وقاص احمد ایڈوکیٹ، شبیر احمد، شریف حسین اور چترال ڈیولپمنٹ موومنٹ کے اراکین نے بھی اظہار خیال کیا۔ جلسے میں ایک متفقہ قرارداد بھی منظور ہوا۔ اس قرارداد کے ذریعے وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ لوارا ٹنل سے لے کر شندور اور دورہ پاس تک سڑکوں پر کام دوبارہ شروع کیا جائے۔ چترال گرم چشمہ روڈ کی منصوبے کے لیے فنڈ منظور کیا جائے۔ کیلاش اور ایون کی سڑکوں پر کام جاری رکھا جائے اور لوگوں کو زمینات کی ادائیگی کی جائے۔ قرارداد کے ذریعے مطالبہ کیا گیا کہ چترال کے معدنیات سے بڑے پہاڑوں پر غیر مقامی بااثر لوگوں کی بجائے مقامی لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچایا جائے۔ مڈگلش کے سڑک پر فوری کام شروع کیا جائے۔ قرارداد میں مطالبہ کیا گیا کہ ارندو جو ایک تجارتی مرکز تھا، اس کی سڑک پر فوری کام شروع کیا جائے۔ یہ بھی مطالبہ کیا گیا کہ سرکاری غلہ گودام سے ماضی کی طرح ارزان نرخ پر مقامی لوگوں کو گندم فراہم کیا جائے۔ قرارداد کے ذریعے چترال کے عوام کو سستی نرخ پر بجلی فراہم کرنے کا بھی مطالبہ کیا گیا۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے علاقے کے عمائدین نے حکومت پر واضح کیا کہ وہ اپنے جائز حق کے لیے کوئی بھی قدم اٹھانے کو تیار ہے۔ یہاں سے ہم بونی تک ایک میٹل سڑک، ایک پکے سڑک پہ جایا کرتے تھے۔ اس سال بلکہ پچھلے سال NHA نے آ کے وہ ہمارے پکے سڑک سارے توڑ کے اور کہہ رہے ہیں کہ جی ہم یہاں سے شندور تک سڑک بنا رہے ہیں۔ جس طرح اگر آپ لواری ٹنل کراس کریں گے تو وہاں چترال کی جو سڑکیں ہیں وہ میرے خیال میں انسانوں کے چلنے کے قابل نہیں ہیں۔ چترال شندور روڈ اور چترال بمبورت روڈ پہ پریکٹیکلی کام شروع تھا، ٹھیک ٹھاک کام ہو رہا تھا۔ اچانک یہ NHA والے کام بند کر کے مشینری وہاں سے موو کیا ہے، اور چترال کے لیے جو ایگزسٹنگ آلریڈی جو ترکول تھا، اسی ترکول کو انہوں نے اکھاڑ کے لوگوں کو مصیبت میں ڈالا ہے۔ ہمارے معدنیات کا محکمہ خیبر پختونخوا والا وہ ہمارے لوکل انویسٹر کو ڈسکریج کر کے ان کو باہر کے لوگوں کو دینا چاہتی ہے۔ ہمارے گورنمنٹ سے یہ گزارش ہے کہ وہ ہمارے لوکل انویسٹرز کو جو ہماری درخواستیں ہیں ان کو منظور کرے۔ گندم کے لیے ہم دیکھیں، ہمارے لوگ گندم لینے کے لیے ترس رہے ہیں۔ ہمارے لیے یہاں پہ 3 لاکھ من گندم لا کے گودام میں پڑا ہے، مگر چترال کے لوگ اپنے بچوں کے لیے، اپنے مرغیوں کے لیے، اپنے پرندوں کے لیے، اپنے دوسرے گھر میں جو حیوانات ہیں ان کے لیے گندم ان کو نہیں ملتا۔ لواری ٹنل کراس کر کے چترال کی طرف اپروچ جو روڈ جو ہے اشرے دروش تک، وہ کوئی گاڑی چلانے کے قابل نہیں ہے، جس کے بیچ میں کوئی 4-5 ایک پل بنانے ہیں۔ وہ پلوں کو بنانا تو چھوڑو، کوئی نقشہ بھی نہیں ڈالا کہ پل کہاں بنے گا۔ بعد ازاں سی ڈی ایم اور سول سوسائٹی کے اراکین نے ایک ریلی بھی نکالی۔ ریلی کی شرکاء نے بینرز اٹھا رکھے تھے جس میں ان کے حقوق کے متعلق مطالبات درج تھے۔ یہ جلسہ دعائیہ کلمات کے ساتھ اختتام پذیر ہوا، جس میں کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ چترال میں سول سوسائٹی کی عہدیداران اور عام لوگوں نے اپنے جائز حق کے لیے ایک پرامن جلسہ کیا۔ ان لوگوں کا مطالبہ ہے کہ چترال کی سڑکوں کو جلد سے جلد تعمیر کیا جائے تاکہ حادثات کا شرح کم ہو اور ان کو سفر کرنے میں آسانی ہو۔ چترال سے بیورو چیف احمد گل حماد فاروقی، GSTV UK۔ وقار شہزاد علی کی رپورٹ کے مطابق معروف تجارتی بازار میں بڑے تجارتی مرکز میں ڈکیتی، تھانہ A ڈویژن کے حدود غوثیہ چوک میں ڈکیتی کی واردات۔ 3 نامعلوم مسلح ڈاکوں نے معروف تجارتی مرکز کیش اینڈ کیری میں داخل ہو کر لوٹ مار کرتے رہے۔ ڈاکوں نے تجارتی مرکز کے مینیجر اور کمپیوٹر آپریٹر سمیت شاپ میں موجود افراد سے لوٹ مار کرتے۔ نامعلوم ڈاکو کیش اینڈ کیری شاپ سے لاکھوں روپے نقدی اور موبائل فون لے اڑے۔ ڈکیتی کی CCTV فوٹیج GSTV UK نے حاصل کر لی۔ انجمن تاجران نے ڈکیتی کی پرزور مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اگر 24 گھنٹے میں ڈاکوں کا سراغ نہ لگایا گیا تو ہم انتہائی اقدام اٹھانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ پولیس تھانہ ڈویژن کو اطلاع ملتے ہی موقع پر پہنچ گئی۔ شہر میں بڑھتی وارداتوں پر تاجر اور شہری ہلکے تشویش کا اظہار کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اکاڑا پولیس تھانہ A ڈویژن نے کارروائی کا آغاز کر دیا۔ Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. You're watching GSTV UK. Keep watching.